العالمین وآلہ الطیبین وأصحابہ المطہرین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال اللہ تعالی فی کتابہ القدیم فی خطابہ العظیم ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ ایک مرتبہ صلاۃ صبوری پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا۔ ارے وہ صافے والا مولانا ادھر بیٹھے، حاجی صاحب ادھر آ جائیں۔ ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھیے گا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ہمارے ایک بزرگ تھے دلی میں، اللہ کے ولی تھے، ان کے پاس ایک ادھر والی کمپنی کا آدمی چلا گیا، لمبی داڑھی والا۔ لمبی داڑھی تو نبی کی سنت ہے، گناہ تھوڑی ہے، مگر داڑھی نبی کی ہو، ابو جہل والی نہیں۔ تو کہیں گے مفتی صاحب وہ داڑھی کیسی ہوتی ہے؟ تو بھائی آپ سن لو، وہ داڑھی ابو بکر والی وہ ہوتی ہے کہ جب مسلمان سر جھکاتا ہے اللہ کی دربار میں تو اس کا دل جھکتا ہے مصطفیٰ کی دربار میں۔ یہ ہے داڑھی مصطفیٰ والی۔ تو ان کو دلی کی جامع مسجد میں مناظرہ کیا تو کہ یار تم یہ فاتحہ لگاتے ہو، ختمہ دے تو یہ تھوڑی پہنچتا ہے۔ ان کا تو مزار وہاں ہے، غوث پاک بغداد میں ہے، خواجہ صاحب اجمیر شریف میں ہے، محبوب الہی دہلی میں ہے، سرکار رفاعی علیہ رحمہ مصر میں ہے۔ آپ یہاں فاتحہ پڑھو گے وہاں کیسے پہنچتا ہے؟ وہ بزرگ تھے ولی آپ کے افغانستان کے، ضعیف تھے اور ہزاروں ان کے مرید، وہ اس کو ہوا کر رہے تھے۔ گرمی کا زمانہ تھا، اس زمانے میں یہ پنکھے تو تھے نہیں، بجلیاں تھے نہیں، تو دو تین مرید کھڑے تھے اپنے جیسے کام میں کپڑا لے کر کے یوں اس کو ہوا کر رہے تھے، اور مولانا آ کر یوں بیٹھ گیا تو کہاں آچا اور بول بابا بول، تو وہ بولتا چلا گیا، بابا سنتا چلا گیا۔ کہ آپ سب باتیں پوچھ لی؟ کہاں صاحب، اب مجھے جواب دو کہ یہ آپ نے ختمہ دیا، فاتحہ لگائی، غوث پاک کا ذکر، خواجہ کا ذکر، فلاں کا ذکر، یہ وہاں کیسے پہنچے گا؟ تو کہا اچھا تو میرے پاس بیٹھا ہے؟ کہ ہاں۔ کہا اچھا یہ بچہ ہوا مجھے کر رہا ہے کہ تجھے کر رہا ہے؟ کہ سائیں ہوا تو آپ کو کر رہا ہے۔ سنیے کہا صاحب یہ ہوا تو آپ کو کر رہا ہے؟ اچھا اب تجھے ہوا پسینہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کہ سائیں منہ کے ہوا پی لگے، سوٹھی ہوا پی لگے، میٹھی ہوا پی لگے۔ کہا بے عقل کا یتیم ہوا مجھے کر رہا ہے اور مزہ تو لے رہا ہے۔ ہاں تو خود ہی تو کہہ رہا ہے سائیں منہ کے ہوا پی لگے، منہ کے ہوا پی لگے، تو بیٹا ہوا تو مجھے کر رہا ہے، ہوا مجھے کر رہا ہے، تو پیچھے بیٹا تجھے لگ رہی۔ کہاں صاحب ہوا تو مجھے کر رہا ہے، ہوا آپ کو کر رہا ہے، مگر اس کی ہوا کا جلوہ فائدہ مجھے پہنچ رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ عقل کا یتیم، جو رب کریم کپڑے کی ہوا کو یہاں سے وہاں تک پہنچا سکتا ہے، یہ تو کپڑا ہے، بے جان ہے، بے جان ہے، اس کی ہوا وہاں تک پہنچ سکتی ہے تیرے تک، تو مجھ گنہگار کی دعا میری توبہ غوث پر کیوں نہیں پہنچ سکتی؟ میری دعا غریب نواز تک کیوں نہیں پہنچ سکتی ہے؟ میرا ختمہ میرے باپ تک کیوں نہیں؟ پہنچانے والی ہوا نہیں ہے، پہنچانے والا رب ہے۔ ارے یہ کمزور بندہ ہوا یہاں کرے، ہوا وہاں پہنچے، جب اس بندے کی ہوا میں اتنی تاثیر ہے تو میرے رب میں کتنا کرم ہوگا۔ اس نے قرآن میں فرمایا ان اللہ اللہ کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اگر دریا کی تہ میں چونٹی، کیڑی پانچوں کی تھی، اگر دریا کے سمندر کی مٹی میں اگر چونٹی بھی چلتی ہے تو میرا رب اس کی آواز کو بھی سنتا ہے۔ تو اتنی طاقت کا مالک ہے، وہ ہماری فاتحہ کو، ہماری درود کو، ہماری فاتحہ کو غوث تک نہیں پہنچا سکتا۔ تو جناب کے پاس اس کو کوئی جواب نہیں۔ تو یہ فاتحہ دینا، درود دینا، یہ بزرگوں کا طریقہ ہے، یہ اللہ کے نبیوں کا طریقہ ہے۔ اس طریقے میں کبھی کمی نہیں ہونی چاہیے، جو سلسلہ اللہ کی دربار میں ہمیشہ برقرار رہنا چاہیے کہ جو بندہ اپنے یہاں سے چلا گیا اس کی قبر پہ جائیے، اس پہ فاتحہ پڑھیے۔ آپ دیکھیے
ایک بات مجھے بتا دو، آپ لوگ گجرات جاتے ہو اور آپ کے دادے بزرگ پہلے کمبلیاں بیچتے تھے. کیا بیچتے تھے؟ مجھے گجرات میں ملتے ہیں. وہ کتنے جو ہیں کیسے کھاؤڑ کا، تو مجھے کھاؤڑ یاد رہے گی. گاؤں تو یاد نہیں رہا مگر کھاؤڑ یاد رہا. تو اپنے بزرگ جا کر کے کمبلیاں وغیرہ بیچتے تھے اس طرح. یہ کاروبار تھا، بزنس تھا، کاروبار تھا. کاروبار کرنا سنت ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے. اس میں کوئی اس میں عیب نہیں. جائز کام کوئی بھی کرو اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. محنت کے جو کما کے کھاؤ، اللہ کے نبی نے کہا کہ من اخبرت یداہ حرمت علیہ نار. جس نے ہاتھوں سے کمائی کی، آپ کھیت میں کماتے ہو تو ہاتھ سے کماتے ہو، لکڑی کاٹتے ہو تو ہاتھ سے کاٹتے ہو، اناج کاٹتے ہو تو ہاتھ سے کاٹتے ہو، لکڑیاں جمع کرتے ہو تو بھی ہاتھ سے کرتے ہو. یہ کمائی ہاتھ کی ہے. اور آپ گجرات جائیں گے تو سر پہ بوجھ اٹھاتے تو یہ بھی بدن کا ہے. تو ہاتھ سے جو کمائی کرتا ہے وہ اللہ کو پسند ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے ہاتھوں سے کمائی کی اور ان ہاتھوں پہ مٹی لگ گئی. زور سے بولو، کیا لگ گئی؟ مٹی لگے گی کہ ریشم لگے گا؟ ریشم لگے گا، مٹی لگے گی. اللہ کے جن ہاتھوں پہ کمائی کی اور مٹی لگ گئی اس پہ دوزخ کی آگ حرام. یہ میرے نبی. تو تم تو جنتی ہو یار، تم جنتی ہو. جب مٹی ہاتھ پہ لگ گئی تو رسول کے اس پہ آگ حرام. تو ہماری نماز، ہمارا سجدہ اپنی جگہ پہ ہے. آپ نماز پڑھو اور کھیتی کرو، واپار کرو، بزنس کرو. یہ رسول کی سنت ہے. آپ کو معلوم ہے یہ کھیتی سب سے پہلے کس نے کی تھی؟ میں بتاؤں آپ کو، ان لوگوں سے پوچھو بد نصیبوں سے. انہیں کہو کہ یہ کھیتی کرنا ہماری سنت نہیں ہے، حاجی ستار کی نہیں، حاجی غفار کی نہیں، حاجی رحیم کی نہیں. یہ کھیتی کرنا ہمارے باپ آدم کی سنت. سب سے پہلے جس نے کھیتی کی ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام. دنیا کے باپ. کس کے باپ؟ تمام انسانوں کے باپ. آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو قدرت نے یہ بیل، جس کو ادھر والے ہماری کمپنی پہ آئے، یہ بیل ہمارا ہے.